اللہ کے سامنے ان ظالم جابر حکمرانوں کی عرضی پیش کریں کہ اللہ ان لوگوں نے تو غریب کے منہ سے نوالا تک چھین لیا ہے، اے اللہ انہوں نے بجلی اتنی مہنگی کر دی کہ یہ مسلمانوں کو، پاکستان کے لوگوں کو اندھیروں میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، یہ دوبارہ پتھر کے زمانے میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو عافیت فرما۔ تو جب ظالم حکمران مہنگائی کے اس بڑھتے ہوئے طوفان میں اور بہتے ہوئے سیلاب میں لوگوں کی فریاد سننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو اللہ تو ہے فریاد سننے والا، اس اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنے والے بنے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے سورہ واقعہ پڑھنے والا، من قرأ سورۃ الواقعۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، سورہ واقعہ کا پڑھنے والے کو اللہ کبھی فاقے کے اندر مبتلا نہیں کرتا ہے، اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں جو سورۃ واقعہ پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فوت ہوئے تو ان کی 7 بیٹیاں تھیں، فوت ہونے لگے تو خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا اگر آپ کہیں تو آپ کی بیٹیوں کا آپ کے مرنے کے بعد وظیفہ سرکاری لگا دیں، تو کہا نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کروائی ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو فقر و فاقہ کبھی نہیں آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں عمل بتایا گیا کہ جو آدمی 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو بہت کشادہ کر دیتا ہے۔ ایک اور عمل بھی علماء نے بتایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد انسان یا غنیو یا غنیو یا غنیو 101 مرتبہ یا 1100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلا رزق عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ والے نے عمل یہ بتایا کہ رات کو عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے جو آدمی یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب اے عطا کرنے والی ذات، تو یہ پڑھتا رہے گا، اللہ کا مبارک نام ہے، 1400 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی دور کر دے گا۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس وقت ہر طرف مہنگائی کا رونا ہے، آئے دن ضروریات زندگی کی اشیاء مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ غریب کے علاوہ متوسط اور سفید پوش طبقے کے لیے بھی زندگی کی گاڑی کو کھینچنا ایک مشکل ترین مرحلہ بن چکا ہے۔ اس لیے ریڈیو ٹی وی پر لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی بات ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی۔ اس کے لیے لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے سامنے شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو بے صبری کے مظاہرے میں داخل کر کے خودکشیوں تک کر لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ خودکشی کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سزا میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ شکوہ شکایت کرنا اور مہنگائی کے اصل اسباب سے نظریں ہٹا لینا آج کے مسلمان کا شیوا بن چکا ہے۔ مہنگائی کے کچھ ظاہری اسباب ہیں اور کچھ حقیقی اسباب ہیں۔ ظاہری اسباب میں یہ ہے کہ حکومتیں ٹیکس بڑھا دیتی ہیں اور عوام ضروریات کی چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو اپنی ضرورت بنا کر خرچ کرنے والی بنتی ہیں، اور اسی طرح کرپشن بھی بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے دنیا میں مہنگائی آتی ہے۔ حکومتوں کی نااہلی اور مافیاز کا قبضہ یہ وہ ظاہری اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے، لیکن مہنگائی کے جہاں یہ اسباب ہیں وہاں اس کے کچھ حقیقی اسباب بھی ہیں۔ ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہے، اور ان میں سے ایک سبب پہلا یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر یقین کم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر یقین کم ہوتا جائے تو مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو اللہ کی ذات پر اپنے یقین کو بڑھا دو۔ الشیطان یعدکم الفقر، قرآن کہتا ہے کہ شیطان انسان کو فقر سے، غربت سے ڈراتا ہے۔ تو شیطان اور اس کے نمائندے آج مہنگائی اور غربت کا رونا رو کر مسلمانوں کے یقین پر حملہ آور ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات عجیب ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 20 جگہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی روٹی روزی رزق میرے ذمے ہے۔ 12ویں سپارے میں قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
کہ زمین میں چلنے پھرنے والی جتنی مخلوق ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 20 جگہ کہا کہ اپنی مخلوق کا رزق میرے ذمے ہے، اور شیطان نے ایک جگہ کہا انسانوں کو کہ نہیں تم غربت اور فقر اور مہنگائی کی چکی میں پس کے رہ جاؤ گے، تو شیطان کی بات کا اعتبار کر لیا حالانکہ وہ جھوٹا ہے، اور رب ذوالجلال کی بات کا اعتبار نہ کیا حالانکہ وہ سچا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پر یقین بڑھانا کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ یقیناً ہمیں رزق دینے والا بھی بنے گا۔ ایک اور بزرگ کے پاس کسی نے مہنگائی کا رونا رویا، تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تم یہ یقین کر لو کہ جو رزق تمہارے مقدر میں ہے اگر وہ 7 سمندروں کی تہوں میں بھی ہوگا تو اللہ تمہیں وہ پہنچائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہیں کہ میں نے یہ یقین کر لیا ان اللہ رازقی، کہ اللہ میرا رازق ہے، ما یکن من رزقی فلیس یفوتنی، جو رزق میرے مقدر میں ہے وہ مجھ سے فوت نہیں ہو سکتا، ولو کان فی قاع البحر العوامی کی، اگرچہ وہ سمندروں کی گہرائیوں میں موجود ہو تب بھی وہ رزق مجھے مل کے رہے گا۔ ایک واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ دور پر ملنے کے لیے گئے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی کوئی نہیں، تو کیا بنے گا اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارو، تو لاٹھی ماری تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر ٹوٹا، پھر اس پر لاٹھی مارو، اس پر لاٹھی ماری تو ایک اور پتھر ٹوٹا، پکا اس کے اوپر بھی لاٹھی مارو، اس پر لاٹھی ماری تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا، اس کیڑے کے منہ میں سبز پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو گویا یہ پیغام دیا کہ جو اللہ یوں پتھروں کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے وہ تمہاری بیوی کے لیے بھی رزق کا انتظام کر سکتا ہے۔ ایک اور اللہ والے کہتے ہیں کہ مہنگائی کے اندر تم اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے بنو۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ سستی چیزوں کے زمانے میں رزق دینے والا تھا، مہنگائی کے زمانے میں رزق دینے والا بھی وہی اللہ ہے، رازق تو نہیں بدلا۔ مہنگائی ہوئی تو کیا ہوا؟ وہ رازق اللہ تمہیں مہنگائی کے اندر بھی پال کے رکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان سے یہ وعدہ کیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں سیکھنا، سمجھنا اور اپنے یقین میں اتارنا ہے کہ مہنگائی بڑھ جائے گی، اللہ رزق بڑھا دے گا۔ آپ میں سے جو سفید ریش بزرگ ہیں وہ آج کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بہت سستا زمانہ تھا، لیکن پھر وہی بتاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مہنگائی بڑھ گئی۔ آج جب وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے تو مہنگائی اور بڑھتی چلی گئی، لیکن مہنگائی بڑھتی چلی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازے بھی ایسے ہی بڑھتے چلے گئے ہیں۔ تو پہلا یہ یقین کرنا کہ مہنگائی کے اندر جو بھی ہو جائے اس کا رازق اللہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے بندوں کو رزق دینے والا بنے گا۔ اور دوسری چیز کہ مہنگائی پیدا کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کہ اس کے اسباب طبعی طور پر اور چیزیں ہیں اور حقیقی طور پر جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے مہنگائی ہونے کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وَلَا مَنْعُ الزَّكَاةَ، کہ جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ، تو اللہ بارشوں کو روک لیتا ہے جس سے زراعت کمزور پڑتی ہے اور لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء پہنچنا مشکل ہو جاتی ہیں، ان کا دستیاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گویا اس حدیث میں بتایا گیا کہ مہنگائی کا ایک سبب زکوٰۃ کی ادائیگی کا نہ ہونا ہے۔ اگر لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں تو اللہ مہنگائی کا خاتمہ کر دے۔ اگر مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں تو پاکستان کے اندر ایک آدمی بھی غریب نہ رہے، اور غربت کی وجہ سے خودکشیاں کرنا تو بعد کی بات ہے، ہر آدمی آسودہ حال ہو کر اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے اگر مسلمان زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں ادا کرنے والے بنے۔ تو جب مخیر مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ ان کی روزی کو بھی تنگ کر دیتا ہے، اور ساتھ میں پوری سوسائٹی اور ملک کے اندر بھی مہنگائی کا ایک سیلاب آ جاتا ہے۔ تو حدیث میں
بتایا گیا کہ مہنگائی کا ایک اہم سبب زکوٰۃ کا روک لینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالدار لوگوں کو مال دیتا ہے تاکہ وہ غریب لوگوں کی ضروریات پر خرچ کرنے والے بنیں۔ اگر وہ ان کی ضروریات پہ خرچ نہیں کرتے تو اللہ ان سے مال چھین کر ایسے لوگوں کو دے دیتا ہے جو مال لوگوں کی اور غریبوں کی ضروریات پر لگانے والے بنتے ہیں۔ تو مہنگائی کا ایک سبب زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ہے، اور دوسرا سبب حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر شدت المعونہ، اللہ تعالیٰ معاشی تنگی ان پر مسلط کر دیتا ہے، وجور السلطان علیہم، اور ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیتا ہے کہ عوام جتنی مرضی مہنگائی کی چکی میں پس جائے ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ اپنی عیاشیوں میں، اپنے محلات میں، اپنی فراٹے بھرتی گاڑیوں میں پھرتے رہتے ہیں، انہیں غریب عوام کی غربت کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث میں بتایا جا رہا دوسرا سبب کہ جب مسلمان تاجر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہنگائی کے سیلاب کو، مہنگائی کے طوفان کو بھیج دیتا ہے جو سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو آج تاجر بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ بھائی صاحبان، ناپ تول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ اس میں تو ایمانداری اور دیانتداری کرنے والے بنے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اتری، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ان لوگوں کی ہلاکت ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ آیت اترنے کے بعد مسلمانوں کے ناپ تول میں اتنی بہتری آئی، حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں مدینے کے مسلمان ایک مثال بن گئے کہ ناپ تول کی کمی مسلمان نہیں کر سکتا ہے، اور آج ناپ تول کی کمی کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہی حصہ دار بن رہا ہے۔ تو مہنگائی کے عذاب اور سیلاب کو لانے میں ایک بڑا سبب اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان کے مطابق ناپ تول میں کمی کا لانا ہے۔ جب ناپ تول میں کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ مہنگائی بھی لائے گا اور معاشی تنگی بھی آئے گی، اور ظالم اور بے رحم حکمران اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دے گا۔ تیسرا سبب جو اللہ کی اطاعت نہ کرنا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انی اذا اطعت رضیت، جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، واذا رضیت بارکت، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکت دیتا ہوں، ولیس لی برکتی نہایت، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، واذا غضبت لعنت، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت کرتا ہوں، ولیس لی ولعنتی تبلغ السابع من الولد، اور میری لعنت کا اثر 7 نسلوں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ حدیث بتا رہی کہ انسان اگر اللہ کی اطاعت پہ آئیں تو اللہ ان کو برکتوں سے نواز دیتا ہے، اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند ہزار تنخواہ میں بھی اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اور جب برکت نہ ہو تو پھر لاکھوں کے اندر بھی انسان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا تو مجھے وہاں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو میڈم صاحبہ کی طرف سے پیغام ملا کہ یہاں آج صاحب آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اس پر بیان کرنا ہے کہ عورتوں کو کھلا خرچ دینا چاہیے، یہ عورتوں کا حق ہے کہ ان کو کھلا خرچ مرد دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ تو میں نے پوچھا میڈم جی آپ کو کتنا خرچ ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مہینے کا صرف 25-30 لاکھ ملتا ہے جس سے میری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ 25-30 لاکھ، یہ غالباً 2010 کی بات ہے یا اس سے بھی پہلے، 25-30 لاکھ میں آپ کا مہینہ نہیں گزرتا؟ انہوں نے کہا میں نے ناشتہ ایک ملک میں کرنا ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا دوسرے ملک میں، اور شام کا کھانا کسی تیسرے ملک میں، پھر شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر نہ پورا ہونے پہ آئے، برکت اللہ چھین لے تو پھر 30 لاکھ میں بھی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور مہینہ نہیں گزرتا، اور اگر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے تو چند ہزار کمانے والا بھی اپنا مہینہ عزت کے ساتھ گزار لیتا ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا حدیث میں کہ اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور اگر اطاعت نہیں کرو گے تو پھر رزق چاہے لاکھوں نہیں کروڑوں میں چلا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے برکت کو کھینچ لے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی چیز کے اندر سے برکت کو کھینچ لیتا ہے تو پھر لاکھوں نہیں کروڑوں
کروڑوں بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اور مہنگائی کا چوتھا سبب جو حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے اللہ کی نافرمانی کرنا اور گناہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ تو گویا گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہنگائی کو لاتا ہے، رزق کی تنگی کو لے کر آتا ہے۔ تو جو جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا چلا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو اس لیے انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچائے گا، گناہ کا جتنا ارتکاب ہوتا چلا جائے گا اتنا انسان رزق اور مہنگائی کی چکی میں پستا چلا جائے گا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جس کو قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور بتایا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان مہنگائی کی چکی میں پسنے والا بنتا ہے۔ مہنگائی کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات کو بڑھا لیا، جو چیز ضرورت نہیں وہ بھی خریدنی ہے، بلکہ اب تو میڈیا نے اور اشتہار بازی نے یہ ماحول بنا دیا کہ ہر آدمی ہر چیز خریدنا چاہتا ہے، حالانکہ ہر چیز ہر آدمی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر آدمی ہر چیز خرید رہا ہے اور خریدنے کے لیے بے چین ہے، اور اگر اس کے پاس وہ چیز پیسے نہیں اس کے لیے تو وہ مہنگائی کے اس عذاب میں خود اپنے آپ کو ڈالتا ہے اور قرضہ اٹھا کر بھی وہ چیز خریدنا چاہتا ہے، جس کا ایڈ چلتا ہوا، جس کی مشہوری ٹی وی پہ سوشل میڈیا پر چلتی ہوئی دیکھتا ہے اور اسی کو خریدنے کے لیے لپکنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اہم سبب ہے کہ جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہ ہر آدمی ہر ضرورت خریدنا چاہتا ہے، حالانکہ ہر چیز ہر آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہی ذہن ہے کہ ہم نے یہ چیز خریدنی ہی خریدنی ہے۔ اسی طرح ایک سبب یہ ہے کہ بازار کہتے بازار ضروریات پوری کرنے کی بھی جگہ ہے اور ضروریات پیدا کرنے کی بھی جگہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے ساتھ اگر آپ چلے جائیں یا وہ خود چلی جائیں تو انہوں نے خریدنی ہوگی، نیت گھر میں کر کے جائیں گے ایک چیز لینی ہے، دو چیز، اور آتے ہوئے وہاں سے 10 چیزیں اور خرید کر لے کر آئیں گی، اور جی ATM میں جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، پیسے منگواؤ اور ایزی پیسہ کرواؤ، ہم آپ کو ایزی پیسہ بھیج دیں گے، یہ چیز ہمیں خرید کے جانی ہے۔ حالانکہ گھر سے نکلتے وقت وہ ضرورت نہیں تھی، لیکن اب ضرورت بنا لی اور اس کو خرید کر اپنی جیب پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے لیے اپنی ضروریات کو محدود رکھنے والے بنیں گے اور اپنے آپ کو سادگی پہ لانے والے بنیں گے۔ ہر روز گوشت کھانا ضروری نہیں ہے، آپ سستی چیزیں بھی پکا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ ہم ایک صاحب کے پاس گئے، یہ سمجھ کر کہ وہ بڑا آدمی ہے، مخیر آدمی ہے، مالدار ہے، ہمارے مدرسے کے ساتھ تعاون کرے گا، یہاں سے بہت دور۔ تو ان کے پاس پہنچے، ان سے کہا جی مدرسے کی ضروریات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، آپ اللہ کے لیے کچھ تعاون فرمائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا مدرسہ کہاں ہے؟ تو ہم نے بتایا جی غازی روڈ پہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہاں وہاں ایک گوشت کی دکان ہے پیٹرول پمپ کے سامنے، تو میں وہاں سے آ کر ہر ہفتے گوشت خریدتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کے مدرسے کی لوکیشن معلوم ہو جائے گی، میں وہاں آؤں گا۔ ہمیں حیرانی ہوئی کہ وہ آدمی کہ جو فیکٹریوں کا مالک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہفتے میں ایک دن گوشت خریدتا ہوں، اور یہاں اس سے نیچے لیول کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر روز گوشت پکنا چاہیے اور مہنگی مہنگی چیزیں ہمارے گھر میں پکنی چاہیے۔ اپنی ضروریات کو جب تک ہم محدود نہیں کریں گے، اپنے آپ کو سادگی پہ لے کے نہیں آئیں گے، میانہ روی پہ لے کے نہیں آئیں گے، اس وقت تک مہنگائی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ،
کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے. آدھا رزق تو آدھی مہنگائی تو اس سے ہی کم ہو جاتی ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر خرچ کرنے والا بنے. ایک آدمی کی تنخواہ ہے 30,000 اور وہ خرچ کرتا ہے 35-40 ہزار کا. یہ مہنگائی کے عذاب سے کبھی نہیں نکل سکے گا, مہنگائی کے بوجھ سے کبھی نہیں نکل سکے گا, آئے روز اس کے نیچے دبتا چلا جائے گا. اور ایک آدمی کی آمدن ہے 30,000 اور وہ خرچ کرتا ہے 25,000, تو یہ آدمی مہنگائی کے عذاب سے بچ سکتا ہے, ورنہ بچنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ آئے اور کہا حضرت گوشت بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کم کر دو. تو انہوں نے کہا یہ کم کرنا, ہم تو ضرورت مند ہیں, ہم کم کیسے کر سکتے ہیں, گوشت لانے والے بیچنے والے کم کریں. تو آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ تم ان کا استعمال کم کر دو, گوشت کی قیمت خود بخود نیچے آ جائے گی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے اس کو کچھ عرصے کے لیے کھانا چھوڑ دو, اس کو بجلی مہنگی ہو جائے کچھ عرصے کے لیے اس کا استعمال کم کر دو, انشاءاللہ العزیز اس کی مہنگائی نیچے آ جائے گی. تو مہنگائی کو کم کرنے کا ایک طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چیز مہنگی ہو جائے اس کا استعمال کم کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مہنگائی کو کم کرنے کا ایک فارمولہ دیا کہ کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو اس کا سستا متبادل استعمال کرنے والے بنو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا امیر المومنین کشمش بہت مہنگی ہو گئی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ تم کھجور استعمال کرنے والے بن جاؤ, اور کھجور بھی کشمش کا متبادل ہے, اور اس کے ساتھ ہی جب تم کھجور استعمال کرنے والے بنو گے تو کشمش کا ریٹ خود بخود نیچے آ جائے گا. تو گویا مہنگائی کے عذاب کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مہنگی چیزیں خریدنے کا عادی نہ بنائے, اور برانڈڈ چیزیں خریدنے کی بجائے انسان سستی چیزیں خرید لے, سستا موبائل خرید لے, سستے کپڑے خرید لے, سستے جوتے خرید لے. یہ جو برانڈڈ کا عذاب ہے کہ برانڈڈ چیزیں پہننی ہیں, وہی خریدنی ہیں, وہی کھانی ہیں, تو پھر بتائیے کہ 1,000 میں ایک آدمی بیٹھ کر ایک ہوٹل پر صرف ایک روٹی کھاتا ہے اور دوسرا آدمی 1,000 کے اندر پوری فیملی کا ایک وقت میں کھانا بنا لیتا ہے. تو ہمیں اس فرق کو اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے اپنی فیملی کو, لوگوں کو. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ اسباب بتائے ہیں کہ انسان سادگی پہ آ جائے گا تو بہت ساری مہنگائی کے عذاب سے اور پریشانیوں سے وہ خود بخود محفوظ ہو جائے گا. اور اگر سادگی پہ نہ آئے اور اپنے آپ کو مہنگی چیزیں استعمال کرنے کا ہی عادی بنا لیا, پھر یہ آدمی جتنی مرضی اس کی آمدن بڑھتی چلی جائے, اس کے لیے اپنے آپ کو مہنگائی سے بچانا, قرضوں کے بوجھ سے بچانا آسان نہیں ہوگا. یہاں تک کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں, قرض لے کر اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں, اپنی تعیشات کو پورا کر رہے ہیں. تو اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک فارمولہ بتایا مہنگائی پہ قابو پانے کا کہ آمدن انسان کے اختیار میں نہیں, انکم آپ کے اختیار میں نہیں. آپ ملازم ہیں, آپ تاجر ہیں تو آپ کے اختیار میں نہیں, اللہ کے اختیار میں ہے. تو آپ اپنے اخراجات تو آپ کے اختیار میں ہیں, آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کر لیں, انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ مہنگائی کو کنٹرول کر دے گا. تو یہ وہ سارے اسباب ہیں, مہنگائی کے اسباب بھی بتائے اور ان کا حل بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم شکوہ شکایت کریں اور دن بھر تبصرے کریں اور لوگوں کو شکایت کرنے والے بنیں, اللہ کے سامنے شکایت لگائیں, اللہ کے سامنے ان ظالم جابر حکمرانوں کی عرضی پیش کریں کہ اللہ ان لوگوں نے تو غریب کے منہ سے نوالا تک چھین لیا ہے, اے اللہ انہوں نے بجلی اتنی مہنگی کر دی کہ یہ مسلمانوں کو, پاکستان کے لوگوں کو اندھیروں میں ڈبو دینا چاہتے ہیں, یہ دوبارہ پتھر کے زمانے میں دھکیلنا چاہتے ہیں. اے اللہ تو عافیت فرما. حدیث کے الفاظ ہیں اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا, اے اللہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط نہ فرما جو ہمارے اوپر رحم کرنے والے نہ بنے. اللہم سلط علینا خیارنا,
اے اللہ ہمارے اوپر ہمارے اچھے حکمران ہمیں عطا فرما، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور ایسے حکمران ہمیں نہ عطا فرما کہ جو ہمارے اوپر رحم کرنے والے نہ بنے۔ تو جب ظالم حکمران مہنگائی کے اس بڑھتے ہوئے طوفان میں اور بہتے ہوئے سیلاب میں لوگوں کی فریاد سننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو اللہ تو ہے فریاد سننے والا، اس اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنے والے بنے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے سورہ واقعہ پڑھنے والا، من قرأ سورۃ الواقعۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، سورہ واقعہ کا پڑھنے والے کو اللہ کبھی فاقے کے اندر مبتلا نہیں کرتا ہے، اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں جو سورۃ واقعہ پڑھتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فوت ہوئے تو ان کی 7 بیٹیاں تھیں، فوت ہونے لگے تو خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا اگر آپ کہیں تو آپ کی بیٹیوں کا آپ کے مرنے کے بعد وظیفہ سرکاری لگا دیں، تو کہا نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کروائی ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو فقر و فاقہ کبھی نہیں آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں عمل بتایا گیا کہ جو آدمی 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو بہت کشادہ کر دیتا ہے۔ ایک اور عمل بھی علماء نے بتایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد انسان یا غنیو یا غنیو یا غنیو 101 مرتبہ یا 1100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلا رزق عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ والے نے عمل یہ بتایا کہ رات کو عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے جو آدمی یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب اے عطا کرنے والی ذات، تو یہ پڑھتا رہے گا، اللہ کا مبارک نام ہے، 1400 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ مہنگائی کے اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو حقیقی اسباب ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے انسان کی مہنگائی ختم ہو سکتی ہے وہ اسباب اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہنگائی سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب ہمیں بتائے ہیں، تقویٰ، طہارت، استغفار، حدیث میں آتا ہے کہ جو صرف استغفار پڑھتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہنگائی کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اعمال کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی ذات کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔